محرم الحرام کو جس بنیاد پر یاد رکھنا چاہیے تھا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، آپ کی تعلیمات میں، آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اس مہینے کی عاشورہ محرم کی جو حیثیت تھی اس کو لوگوں نے فراموش کر دیا، پس پش ڈال دیا، غبار کے اندھیروں میں چھپا دیا۔ اور آپ کی وفات کے 50-60 سال کے بعد جو واقعہ پیش آیا، 50 سال کے بعد سن 60-61 ہجری میں واقعہ کربلا، اس سے متعلق ایسے افسانے، ایسی جھوٹی روایتیں رفض و تشیع کی بنیاد پر اس قسم کی بناوٹی کہانیاں اور قصے تراشے گئے، بنائے گئے، عام کیے گئے کہ حقیقت لوگوں کی نگاہوں سے گم ہو گئی۔ اور محرم الحرام کے آغاز میں ان واقعات اور اس کے تناظر میں اسلام کو، شریعت کو جو روپ اور رنگ دے دیا گیا بدعت و خرافات کا، تعزیے کا، اور پھر اس کی روح سے اس کے تناظر میں یزید کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کو نعوذ باللہ پلید اور جہنمی تک کہا جاتا ہے ان کو، اور پھر حضرت یزید رحمہ اللہ کے ذریعے سے ان کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے تھے، ان کے بنائے ہوئے ولی عہد تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نشانہ بنایا گیا طعن و تشنیع کا، تو وہیں سے ایک بات یہ ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت یزید کو جن لوگوں نے خلیفہ مانا تھا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ سارے کے سارے مجرم بن گئے۔ اور پھر ان کے مقرر کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق کے بعد ان کو شام کا گورنر برقرار رکھنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نہ صرف شام کو بلکہ اس کے اطراف کے بھی کچھ علاقوں کی ذمہ داری ان کے حوالے کر دی۔ یہ سارے لوگ جرم کے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے کہ عمر فاروق نے امیر معاویہ کو گورنر بنایا، عثمان غنی نے باقی رکھا، اور پھر انہی کے بعد جو ہے حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا۔ یہ سلسلہ چلتے ہوئے رافضیت اور شیعیت کو سنیوں کے اندر داخل کرتا ہے، اور صحابہ کرام چھوٹے موٹے نہیں، چھوٹے صحابہ نہیں، اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نشانہ بناتا ہے کہ یہ سب کے سب آل بیت کے حق کے غاصب بن گئے، ان کے حقوق کو مارنے والے بن گئے۔ اس بنیاد پر وہ اور ان کے ماننے والے تمام صحابہ کرام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے۔ چند انگلی پر گننے والے چند صحابہ کو چھوڑ کر، اہل بیت کو چھوڑ کر باقی سب اسلام سے خارج ہو گئے۔ رافضیت کا یہ زہریلا عقیدہ کہاں تک پہنچتا ہے اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے، آج ہمارے اچھے اچھے ارباب اہل نظر، ارباب فکر و نظر سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بڑی شدید ضرورت ہے کہ صحابہ کرام سے متعلق قرآن حدیث کی تعلیم، ان کا اصلی مقام، ان کی فضیلت، ان کی عظمت کو ہم نہ صرف جانیں بلکہ تازہ کریں، اپنی آئندہ نسلوں کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، اس لیے ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔